الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.93 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 93، اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا مانے اے، او یو، الذین لوگو، ہو، آمنو الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے، مانے جو ایمان لائے، بلیو یا بلیوڈ، کونو ہو جاؤ، بی قوامین قاف واو میم سے ہے، مانے قائم کرنے والے، پرسسٹنٹلی اسٹینڈنگ فرم، بالقسط قاف سین طا سے ہے، مانے انصاف کے لیے، فار جسٹس، شہداء شین ہا دال سے ہے، مانے گواہی دینے والے، ایز وٹنسز، للہ الف لام ہا سے مانے اللہ کے لیے، فار اللہ، ولو اگرچہ کے، ایون اف علی یعنی خلاف، پر، اگینسٹ یا آن، اپون کے معنوں میں آتا ہے۔ انفسکم نون فا سین سے ہے، مانے تمہارے نفس، یور سیلفس، او یعنی یا، اور، الوالدین واو لام دال سے روٹ ورڈ ہے، مانے والدین، پیرنٹس، والاقربین قاف روا با سے ہے، مانے اور قرابت دار، اینڈ کلوز ریلیٹیوز یا جسٹ ریلیٹیوز، ان یعنی اگر، اف، یکن وہ ہو، ہی بھی، غنین غین نون یا سے ہے، مانے غنی، مالدار، رچ، او یعنی یا، اور، فقیر فا قاف را سے مانے فقیر، محتاج، پور، فاللہ الف لام ہا سے روٹ ورڈ ہے، مانے پس اللہ، فار اللہ، اولا واو لام یا سے ہے، مانے زیادہ قریب یا زیادہ اہم، نیئرر اور وردی، بیہما ان سے بھی، ٹو بوتھ آف دیم، فلا پس نہ، سو ڈو ناٹ، تتبعوا تا با عین سے ہے، مانے اتباع کرو، فالو، الہوا ہا واو یا سے ہے، مانے خواہش نفس، دا ڈیزائر اور لسٹس، ان کے مانے کے، لسٹ، تعدیلو عین دال لام سے ہے، مانے تم انصاف کرو، یو ڈو جسٹس، و ان اور اگر، اینڈ اف، تلوو لام واو یا سے ہے، اگر تم پیچدار بات کرو یعنی زبان کو موڑ کر بات کرو، حق بات کلیرٹی سے نہ کرو، یو ڈسٹارٹ، او یا اور، تعرضو عین روازوات سے ہے، مانے اعراض کرو، روگردانی کرو، ریفرین، فإن تو بے شک، دین انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ، اللہ کانا ہے، از، بما جو کچھ، آف واٹ تعملون عین میم لام سے ہے، مانے تم کرتے ہو، یو ڈو، خبیرا خا باروا سے ہے، مانے باخبر، واقف، آل اویئر، ویل ایکوینٹڈ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کے، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم اگرچہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، اب الوالدین والاقربین یا والدین اور اقارب، ان یکن غنیا او فقیرا اگر کوئی غنی ہو یا فقیر، فاللہ اولی بہما پس اللہ ان سے زیادہ اولا ہے، فلا تتبعوا الہوی پس خواہش نفس کی اتباع نہ کرو، ان تعدلوا تم عدل قائم کرنے میں، وان تلووا او تعرضوا اور اگر تم پیچدار بات کرو یا اعراض کرو، فإن اللہ کانا تو پھر اللہ ہے، بما تعملون خبیرا تمہارے اعمال سے باخبر۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کے، اللہ کے لیے گواہی دو اگرچہ تمہارے یا والدین اور اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر کوئی غنی ہو یا فقیر، پس اللہ ان سے زیادہ اولا ہے، پس خواہش نفس کی اتباع نہ کرو تم عدل قائم کرنے میں، اور اگر تم پیچدار بات کرو یا اعراض کرو تو پھر اللہ ہے تمہارے اعمال سے باخبر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا او یو ہو بلیوڈ، کونوا قوامین بالقسط بی اسٹینڈنگ فرم ان جسٹس، شہداء للہ witnesses for Allah،
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, even if it be against yourselves, أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, or parents or relatives, إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا, whether one is rich or poor, فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا, Allah is more worthy of both. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ, so follow not the lusts. أَن تَعْدِلُوا, lest you swerve. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, and if you distort justice or refrain to do justice. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ, indeed Allah is, بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, well acquainted with all that you do. Complete translation دیکھیں. O you who believed, be standing firm in justice, witnesses for Allah, even it be against yourselves, or parents, or relatives, whether one is rich or poor, Allah is more worthy of both. So follow not the lusts, lest you swerve. And if you distort justice or refrain to do justice, indeed Allah is well acquainted with all that you do. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کے. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں, اس سے تھوڑا بھی ادھر ادھر نہ ہٹیں. ایسا نہ ہو کہ ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی کی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی سفارش سے عدل انصاف چھوڑ بیٹھیں. سب مومن بندے مل کر عدل کو قائم و جاری کریں, ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ کی مخلوق کے درمیان انصاف کی عدالت جما دیں. یعنی اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے خطاب کرتے ہیں اور سختی سے حکم دیتے ہیں کہ وہ عدل انصاف پر مضبوطی سے قائم رہیں اور ذرہ برابر بھی حق سے نہ ہٹیں, نہ ہی کسی کے ڈر کی وجہ سے حق سے ہٹیں, نہ ہی کسی لالچ کی بنیاد پر جھوٹی بات کہیں, نہ ہی کسی کی خوشامد سے متاثر ہو کر اور نہ ہی کسی پر رحم کھا کر یا کسی کی سفارش یا کسی سے رشوت لے کر عدل انصاف چھوڑ بیٹھیں. ایسا کبھی نہ ہو, بلکہ تمام مومن بندے مل جل کر اپنی سوسائٹی میں عدل کو قائم رکھیں, عدل و انصاف کو جاری کریں اور اس معاملے میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اس طرح سے کہ ایک مضبوط انصاف والی عدالت قائم ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دو, یعنی اللہ کی رضا کے لیے سچ کی گواہی دو, حق کی گواہی دو, اللہ سے ڈر کر حق بولو, اللہ کے لیے گواہ بن جائیں. جیسے اور جگہ ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے گواہی دو, یعنی گواہی دو تو ٹھیک ٹھیک گواہی دو. اس بات سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو, اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے. یعنی یہ نصیحت اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کو دیتے ہیں جو حقیقی معنوں پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت پر حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ سچ بات کی گواہی دیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں. اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو مصیبت سے نجات دے دیتا ہے, کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال ہی دیتا ہے تاکہ وہ مشکل سے نجات پالے. گواہی ٹھیک ٹھیک دو, حق بات کو بدلو نہیں, چھپاؤ نہیں, چبا کر نہ بولو, یعنی بات کو توڑ مروڑ کر نہ بولو, صاف صاف سچی شہادت دو چاہے وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو. تم حق گوئی سے نہ رکو, یعنی اگر ہماری گواہی ہماری وٹنس اگر ہمارے ہی خلاف جاتی ہے, ہم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تب بھی ہم کو چاہیے کہ حق بات اپنی زبان پر لے آئیں. اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کی مخلصی کی صورتیں بہت سی نکال دیتا ہے. یعنی عموماً ہم اپنی عزت کو لے کر پریشان ہوتے ہیں, اپنے مال کو لے کر پریشان ہوتے ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جس کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن ہیں ضرور اللہ تعالیٰ اس کو مخلصی عطا کرے گا, تکلیف دہ حالت سے, تکلیف دہ سچویشن سے, مشکل سچویشن سے ضرور نکال باہر کرے گا. کچھ اسی پر موقف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا چھٹکارا ہو, بلکہ سچ بولنے والے کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹی شہادت دینے سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے گا تو یہ بالکل غلط بات ہے, بلکہ جو بندہ سچ بولتا ہے, سچ پر قائم رہتا ہے, اسی کو اللہ ساتھ دیتے ہیں اور اسی کو مشکل سے مصیبت سے باہر لا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں. گو سچی شہادت تمہارے خلاف جاتی ہو یا ماں باپ کے خلاف جاتی ہو
گو اس شہادت سے رشتہ داروں کو نقصان پہنچتا ہو، لیکن تم سچ ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دو، اس لیے کہ حق ہر جھوٹ پر غالب ہے، یعنی ہر جھوٹ پر حق ہی غالب آتا ہے، چاہے تمہاری شہادت تمہارے خلاف جاتی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو یا تمہارے قریبی خونی رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو، کسی حال تم گواہی سچی دو، اور سچ بولنے والا ہی فائنلی غالب آتا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ تمہارے یا والدین اور اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو۔ گواہی کے وقت نہ امیر کی امیری کا لحاظ کرو، نہ غریب کی غریبی پر رحم کرو، ان کی مصلحتوں کو اللہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی عموماً گواہی کے وقت ہمارا نفس بھٹکاتا ہے یا شیطان بھٹکاتا ہے اور دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ امیر کا سوسائٹی میں اچھا خاصا امیج ہے، اگر گواہی اس کے خلاف جائے گی تو اس کا امیج خراب ہوگا، یا کبھی شیطان یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ فلانا انسان غریب ہے، اس کی غریبی پر رحم کھاؤ اور سچ کی گواہی نہ دو۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، کسی کو امیر رکھنا، کسی کو غریب رکھنا، تم اس کی مصلحتوں میں مداخلت نہ کرو، بس اتنا جانو کہ سب سے اولا اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تم ہر صورت اور ہر حال میں سچی شہادت ادا کرو، دیکھو کسی کا بھلا سوچ کر خود اپنا برا نہ کر لو، یعنی ظاہری طور پر دنیاوی زندگی میں ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، شہادت نہ دو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق شہادت دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر کوئی غنی ہو یا فقیر پس اللہ ان سے زیادہ اولا ہے۔ کسی کی دشمنی میں طرفداری و نفرت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل و انصاف ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ ہر حال میں ہر آن عدل و انصاف کا مجسمہ بنے رہو۔ یعنی کبھی ہم کسی کی دشمنی سے متاثر ہو کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو کبھی کسی کی طرفداری میں غلط گواہی دیتے ہیں، تو کبھی نفرت کی وجہ سے، تو کبھی کسی کی قومیت کے سبب ہم غلط گواہی دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، ہر حال میں عدل و انصاف ہاتھ میں رکھنا چاہیے اور ہر حال میں سچی گواہی دینا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، جیسے اور جگہ فرمانے باری ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمادہ نہ کرے، عدل کرتے رہو، یہی تقوی کی شان کے قریب ہے۔ یعنی بعض مرتبہ اگر اپوزٹ پارٹی ہماری دشمن ہے، اس سے ہم عداوت رکھتے ہیں یا وہ ہم سے عداوت رکھتی ہے، تو ہم انصاف کی بات نہیں کرتے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ہر حال میں تم انصاف کی بات کرو اور یہی اللہ کی نظر میں تقوی ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، پس عدل قائم کرنے میں خواہش نفس کی اتباع نہ کرو۔ یعنی انسان کا نفس تو انسان کو لالچ کی طرف مائل کرتا ہی ہے، لیکن تم کسی حال حق کی گواہی دو، چاہے تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کبھی اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، یعنی جو حق بات ہے وہ کسی حال زبان پر لے آؤ۔ ایک جگہ فرماتا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرو اور شہادت کا اخفا مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اس سے ڈریں، جو شہادت تمہارے پاس ہے اس کو سامنے لے آئیں، اس کا اخفا نہ کریں، یعنی اس کو چھپائیں نہیں، اور اگر جو حق جانتا ہے شہادت رکھتے ہوئے اس کو چھپاتا ہے، اس کا اخفا کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں اس کا قلب گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کی ضرور سزا دے گا، چونکہ وہ تمہارے تمام کاموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر تم نے شہادت میں تحریف کی یعنی بدل دی، غلط بیانی سے کام لیا، واقعے کے خلاف گواہی دی، دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے، واقعات غلط پیش کر دیے یا کچھ چھپا لیا، کچھ بیان کیا، تو یاد رکھو اللہ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال چل نہیں سکتی، وہاں جا کر اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شہادت کو بدل دو گے، تحریف کر دو گے، اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرو گے، پیچیدہ الفاظ میں اس طرح سے پریزنٹ کرو گے کہ کچھ چھپ رہا ہے اور کچھ ظاہر ہو رہا ہے، بہرحال کسی طرح اپنا مفاد یا اپنے چہیتے لوگوں کا مفاد تم چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس چال سے پوری طرح سے باخبر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اس عمل پر سزا دینے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم پیشدار بات کرو یا اعراض کرو، یعنی تم گواہی دینے سے منہ موڑ لو، تو پھر اللہ ہے تمہارے اعمال سے باخبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا،
تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ مومن بندوں سے مخاطب ہے کہ انصاف قائم کرنے والے بنو، بلکہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ کبھی خواہش نفس انسان کو حق سے ہٹاتا ہے، تو کبھی انسانوں کی چاہت، تو کبھی ان سے دشمنی انسان کو حق سے ہٹا دیتی ہے۔ حق کی گواہی دینے کا حکم ہے، چاہے اس گواہی سے گواہی دینے والے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، یا سچی گواہی اس کے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی امیر کی سماج میں موجودہ عزت کا خیال کرو، اور نہ ہی کسی غریب کی غریبی پر رحم کھا کر سچ کو چھپاؤ۔ لحاظ صرف اللہ کے حکم کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ان سے زیادہ اولا ہے، یعنی زیادہ اہم ہے اللہ کا حکم۔ پس عدل قائم کرنے میں خواہش نفس کی اتباع نہ کرو، اور اگر تم پیشدار بات کرو یا اعراض کرو تو پھر اللہ ہے تمہارے اعمال سے باخبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔